مقام صفین جاتی ہوئی حضرت علی علیہ السلام کا لشکر ایک ایسے میدان سے گزرا جہاں پانی نہیں تھا اور پورا لشکر پیاس کی شدت سے بیتاب ہو گیا۔ وہاں ایک گرجا گھر تھا۔ اس کے راہب نے بتایا کہ یہاں سے تقریباً 14 کلومیٹر کے فاصلے پر پانی مل سکے گا۔ کچھ حضرات نے وہاں جا کر پانی پینے کی اجازت طلب کی تو یہ سن کر آپ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم اپنی سواری پر سوار ہو گئے اور ایک جگہ کی طرف اشارہ کر کے کھودنے کا حکم فرمایا۔ کھدائی شروع ہوئی تو ایک پتھر ظاہر ہوا جسے نکالنے کی تمام تر کوششیں ناکام ہو گئی۔ یہ دیکھ کر مولا مشکل کشا حضرت علی علیہ السلام سواری سے اترے اور دونوں ہاتھوں کی انگلیاں اس پتھر کی دراڑ میں ڈال کر زور لگایا تو وہ پتھر باہر نکل آیا اور اس کے نیچے سے ایک نہایت صاف و شفاف اور شیریں پانی کا چشمہ ابل پڑا اور تمام لشکر اس سے سیراب ہو گیا۔ لوگوں نے اپنے جانوروں کو بھی پانی پلایا اور مشکیزی بھی بھر لیے۔ پھر آپ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے وہ پتھر اس کی جگہ پر رکھ دیا۔ گرجا گھر کا عیسائی راہب یہ کرامت دے کر حضرت علی علیہ السلام کی خدمت میں عرض گزار ہوا، کیا آپ نبی ہیں؟ فرمایا نہیں۔ پوچھا کیا آپ فرشتے ہیں؟ فرمایا نہیں۔ اس نے کہا پھر آپ کون ہیں؟ فرمایا میں پیغمبر مرسل حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی ہوں اور مجھ کو تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم نے چند باتوں کی وصیت بھی فرمائی ہے۔ اتنا سنتے ہی وہ عیسائی راہب کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ آپ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے فرمایا، تم نے اتنی مدت تک اسلام قبول کیوں نہیں کیا تھا؟ راہب نے کہا، ہماری کتابوں میں یہ لکھا ہوا ہے کہ اس گرجا گھر کے قریب پانی کا ایک چشمہ پوشیدہ ہے۔ اس چشمے کو وہی شخص ظاہر کرے گا جو نبی ہوگا یا نبی کا صحابی۔ چنانچہ میں اور مجھ سے پہلے بہت سے راہب اس گرجا گھر میں اسی انتظار میں مقیم رہے۔ آج آپ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے یہ چشمہ ظاہر کر دیا تو میری مراد بر آئی، اس لیے میں نے دین اسلام قبول کر لیا۔ راہب کا بیان سن کر شیر خدا حضرت علی علیہ السلام رو پڑے اور اس قدر روئے کہ ریش مبارک آنسوؤں سے تر ہو گئی۔ پھر ارشاد فرمایا، الحمدللہ کہ ان لوگوں کی کتابوں میں بھی میرا ذکر ہے۔ یہ راہب مسلمان ہو کر آپ علیہ السلام کے خادموں اور مجاہدوں میں شامل ہو گیا اور شامیوں سے جنگ کرتے ہوئے شہید ہو گیا، اور مولا مشکل کشا حضرت علی علیہ السلام نے اپنے ہاتھوں سے اسے دفن کیا اور اس کے لیے مغفرت کی دعا فرمائی۔ دوستو، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی تو اس کو لائک، شیئر اور اس طرح کی مزید اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کر دیں۔